الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ اور تفسیر کی آن لائن کلاس میں آج 30ویں پارے کے آخری 2 پاؤ کا ہم انشاءاللہ خلاصہ اور اہم مضامین پڑھیں گے. سورۃ بلد کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورۃ بلد مکی ہے، اس میں 20 آیات ہیں. مکی ہونے کے ناطے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس میں بھی بنیادی اور اہم مضامین جو کہ عقائد کے متعلق ہیں انہی کا ذکر ہوگا. لہٰذا اس صورت میں انسان کی سعادت اور شقاوت کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا میں 3 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت جفاکشی سے عبارت ہے. کبھی انسان کو فقر و فاقہ ہوگا، کبھی بیماری ہوگی، کبھی دکھ ہوں گے، کبھی حوادثات اور مصائب اس پر آئیں گے، کبھی بڑھاپا آئے گا، موت کی وادی میں اترے گا، قبر کے پاتال میں جائے گا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، قیامت اور اس کے ہولناکیاں. خلاصہ کلام یہ کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا جنہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا. وہ فخر و ریا کی نیت سے اموال خرچ کرتے تھے. ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں. پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے کہ جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی. سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، گھاٹی کا آپ کو کیا علم کہ گھاٹی کیا ہے؟ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کے ذات پر تکلیف دہ گزرتے ہوں، مشقت ہو، جن پر انسان پر شاق گزریں، وہ اعمال مراد ہیں. یعنی انسان کی گردنیں چھڑانا غلامی سے، قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے. اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹی، اونچی گھاٹی. یہ اعمال بتلائے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید چند صفات بیان فرما کر اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہے وہ دائیں طرف والا، یہ ہیں دائیں طرف والے لوگ، دائیں طرف والے طائفہ جو کامیاب ہے. یعنی ایمان باللہ، ایک دوسرے کو صبر کی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت کرنا، اولئک اصحاب المیمنہ. اسی پر سورت کا اختتام ہوتا ہے. آگے سورت شمس شروع ہو رہی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہ بھی مکی ہے، اس میں 15 آیات ہیں. اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب ہے اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے کہ گناہوں سے کیسے بچنا ہے اور گناہوں سے بچا جائے. اس سورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے. تکوینی سے مراد وہ چیزیں جن کا تعلق تشریعی امور کے ساتھ نہیں ہوتا، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہیں اور نشانیاں ہیں.
یعنی سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور انسان کا جسم، ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی ترغیب سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ پھر اس تفصیل کے بعد مثال کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنایا، جس کی وجہ سے ہلاکت کے مستحق ہو گئے، اور انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، جناب سیدنا صالح علیہ السلام کی، اور منہ مانگا معجزہ جو کہ اونٹنی کا تھا وہ مانگا، اور اللہ نے وہ معجزہ ان کو عطا کر دیا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا جس پر اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ آگے صورت لیل شروع ہو رہی ہے، یہ مکی ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ اس صورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور کوشش کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ نے ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھائیں، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، اور اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا انسانوں تمہاری سعی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی متقی ہے تو کوئی بدبخت ہے، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ بس یہی ضابطہ اور اصول ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشقت ہے روزہ رکھنا، بڑا مشکل ہے نفلیں پڑھنا، بڑا مشکل ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا۔ بھائی آپ کوشش کر لیں، آپ وضو کر لیں، آپ چپ کر کے بیٹھ ہی جائیں، وضو کر لیں، تھوڑا سا ٹھنڈک بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور آپ کر چپ کر کے بیٹھے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل میں خود داعیہ پیدا کرے گا کہ مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ سورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو رب ذوالجلال دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان ہوا ہے جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، اور تفاسیر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ آیات جو ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون سی آیات؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ جنہوں نے مال جہاد کی تیاری میں اپنا سارا سامان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کے لیے اور دین کی حرمت کے لیے خرچ کر دیا، اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کر دیا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ آگے سورۃ ضحیٰ شروع ہو رہی ہے، یہ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس وقت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور اس میں 4 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے خطاب ہے، اور اللہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ تو آپ کو رب نے چھوڑا ہے، نہ آپ سے اللہ کی ذات ناراض ہے۔ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا جس پر کفار نے تانے دیے تھے، تو یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں یہ بات بتلائی گئی۔ آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا مضمون، آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی۔ پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود سے بہتر ہوگا، آنے والا جو زمانہ ہے، اب مکے کی زندگی مشکل ہے، مدینے کی طرف آپ کی جو ہجرت ہوگی اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں اور فتح ہوں گی آپ کے پاس، تو آسانی ہوگی۔
یا یہ مراد ہے کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور یا یہ ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تیسرا مضمون، اللہ نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے۔ کون سے؟ علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اس کا راستہ دکھایا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو 3 وصیتوں کی صورت میں گویا شکر کی تلقین کی گئی ہے، یعنی یتیم پر سختی مت کیجیے، سائل کو مت جھڑکیے، اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جیسے آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کی پرورش فرمائی اور آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جو اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ مقام ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو جھڑکیے مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کیجیے۔ آگے سورۃ الم نشرح ہے، الم نشرح لک صدرک، جسے سورۃ انشراح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ اس صورت میں 4 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے 3 احسانات ہیں۔ شرح صدر، یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت و نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگیوں سے پاک کر دیا۔ آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ سے ہم نے بوجھ کو اٹھا دیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی آسان کر دی۔ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَكَ، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، چاہے اذان ہو، اقامت ہو، تشہد ہو یا خطبہ ہو۔ اور ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ وہاں جہاں رب العالمین کا تذکرہ ہو، وہاں رحمت للعالمین کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے بھی ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے قرآن مجید کی تفسیر جو کہ رب العالمین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ درس حدیث ہوگا جو کہ رحمت للعالمین کا تذکرہ ہوگا۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور دوسرا جو مضمون بیان ہوا ہے وہ فرمایا کہ دوسرا مضمون فرمایا کہ اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور سب کچھ کرنے کے بعد وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں۔ نتائج کا ذمہ دار انسان نہیں ہے، نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، ہم صرف کوشش کے مکلف ہیں، ہم صرف اسباب کے مکلف ہیں، ہم صرف تدبیر کے مکلف ہیں، تقدیر کے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ آگے سورۃ 3 شروع ہو رہی ہے، والتین والزیتون، یہ بھی مکی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، اس میں 3 امور بیان ہوئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نوع انسانی کی تکریم اور اس کے تکریم کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو کا یہاں بیان ہے، وہ یہ کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت پیدا کیا۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے، عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ہے۔ واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم کھائی اور قسم کھا کر بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے۔ اب یہ واقعہ وہاں کے مفتیوں کے پاس گیا تو مفتیوں نے کہا کہ بھئی چاند کے ساتھ انسان کی کہاں اوقات، زیادہ طلاق ہو گئی۔ پھر یہ واقعہ فقیہ الامت، ائمہ کے سردار اور وقت کے فقہ کے کو ہمالیہ، اماموں کے امام، سرتاج الفقہاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، اور اس پر یہ آیت پڑھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے لفظ احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ ارشاد فرمایا، اور اس میں تفضیل کا صیغہ زیادتی کے لیے آتا ہے۔ گویا انسان دنیا جہان کائنات کی تمام چیزوں سے خوبصورت ہے، حتیٰ کہ سورج چاند سے بھی خوبصورت ہے، لہذا طلاق نہیں ہوگی۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا ایک پہلو جو کہ خوبصورتی ہے، یہ میں نے درمیان میں ایک آپ کو ویسے ہی ایک واقعہ ملتا جلتا سنا دیا، کوئی تفسیر کے اندر یہ نہیں ہے واقعہ۔ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور نہ شکر پن کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے۔ البتہ ایمان و عمل والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں اور مومن بندے ہیں وہ اس پستی سے بچتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا مضمون جو ہے وہ 103 کا یہ ہے کہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان اللہ پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جو مشرکین مکہ اور رؤسائے مکہ کفار مکہ کا بڑا اعتراض تھا، اذا متنا وکنا ترابا واذا من ائنا لمبعوثون، کہ ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ ویسے دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ آگے اس کے بعد جو ہے وہ سورت قدر شروع ہو رہی ہے۔ سورت قدر مکی ہے، بلکہ سورت علق شروع ہو رہی ہے اس کے بعد۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ 19 آیات ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ سورت علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی صورتیں آتی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ اس سورت کی پہلی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس سورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت، کہ اس نے قرات اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی کہ انسان لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، جبکہ دوسرے جانور اور حیوان ایسا نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، مال و دولت کی وجہ سے اللہ کی حکمتوں کے سامنے سرکشی اور اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت۔ اور انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو معبود اور مسجود، بلکہ وہ پھر تکبر اور غرور اور فخر کے اندر اپنے آپ کو پوری کائنات کا مالک سمجھتا ہے۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا، اللہ کی عبادت سے روکتا تھا، اس صورت کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی پر پھر سورۃ علق کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سورۃ قدر آگے شروع ہو رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے، جو کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے 20ویں روزے سے ایک اہم اور خاص عمل اعتکاف والا شروع ہو رہا ہے، جس پر میں نے مستقلاً بیان بھی کیا تھا۔ اعتکاف کے مسائل، اعتکاف کے شرائط، اعتکاف کے فضائل، ساری تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کی تھی۔ تو وہاں اعتکاف کا عمل کیوں کیا جاتا ہے کہ وہاں لیلۃ القدر والی مبارک رات کو ڈھونڈا جاتا ہے اور اس کے لیے اعتکاف کا عمل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک سال میں اعتکاف رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی محلے کی مسجد میں بیٹھ گیا تو اعتکاف تمام سے ساقط ہو گیا، ورنہ تمام محلے کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نزل الملائکۃ والروح، فرشتے قطار اندر قطار، صف در صف آسمان دنیا سے زمین پر آتے ہیں، صفیں بنا کر جاتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر وہاں ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، اور جس دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں وہ یقیناً قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے یہ فضل اور احسان ہے، یہ حتیٰ مطلع الفجر، صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر
طلوع فجر تک فرشتے امن اور سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے آج کل کی جو راتیں ہیں انتہائی مختصر ہیں، تقریباً 10:15 10:30 ہم تراویح سے فارغ ہوتے ہیں عمومی طور پر، نارملی طور پر، اور صبح جو ہے وہ تقریباً 3 بجے ہمیں اٹھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم 3 سے 4 گھنٹے مزید تھوڑا سا رات کو جاگ لیں، ساری رات ہماری عبادت میں آ جائے گی، اور صبح کے وقت میں ہم فارغ ہوتے ہیں، سارا دن آرام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔